ہندوستان کی قومی شاہراہیں صرف سڑکیں نہیں ہیں، یہ تو جیسے ملک کی آرٹریز ہیں، ہماری لائف لائنز۔ یہی وہ راستے ہیں جو تجارت کو زندہ رکھتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں اور ملک کی ترقی کو رفتار دیتے ہیں۔ تو آئیے اس زبردست نیٹ ورک کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ سوال تھوڑا حیران کرنے والا ہے نا؟ ذرا سوچیں، ملک کی کل سڑکوں کا صرف 2% حصہ اور اس پر چل رہا ہے تقریباً 40% ٹریفک۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ شاہراہیں اتنی اہم کیوں ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ہائی ویز آخر ہیں کیا چیز اور ان میں ایسا کیا خاص ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ وہ سڑکیں ہیں جو پورے ملک کے اہم ترین حصوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، بڑے شہر، ریاستیں، بندرگاہیں، یہاں تک کہ ہماری اہم سرحدیں۔ اور جب یہ سب آپس میں جڑ جاتا ہے تو پھر چاہے معیشت ہو، سماجی ترقی ہو یا ملک کا دفاع، سب کو ایک زبردست پش ملتا ہے۔ اچھا، تو ان سب کو چلاتا کون ہے؟ اس کے پیچھے 2 بڑے نام ہیں۔ ایک ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز، جو سمجھے کہ سارے بڑے فیصلے اور پالیسیاں بناتی ہے، اور پھر ہے NHAI یعنی نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا۔ ان کا کام ہے ان پالیسیوں کو زمین پر اتارنا، یعنی سڑکیں بنانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اب ذرا کچھ نمبرز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار سے ہی اصل تصویر سامنے آتی ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا بڑا اور کتنا اہم ہے۔ 1,46,000 کلومیٹر! جی ہاں، یہ اتنی لمبی سڑکیں ہیں کہ اگر انہیں جوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کے گرد 3 سے زیادہ چکر لگائے جا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک ہمارے ملک کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ یہ پورا نیٹ ورک ملک کی کل سڑکوں کا صرف 2 یا 3% ہے، لیکن ٹریفک کا 40% بوجھ یہی سڑکیں اٹھاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ایفیشنٹ اور اہم ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ان ہائی ویز کے نام NH44 یا NH19 کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی رینڈم نمبرز نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک پورا لاجیکل سسٹم کام کرتا ہے۔ آئیے اس سسٹم کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ پہلے یعنی 2010 سے پہلے یہ نمبرنگ کا سسٹم تھوڑا بے ترتیب سا تھا، لیکن پھر ایک نیا سسٹم لایا گیا جو بہت زیادہ لاجیکل اور سمجھنے میں آسان ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک میں ایک ہی جیسا کنسسٹنٹ طریقہ ہو۔ اس نئے سسٹم کی بنیاد بہت ہی سادہ ہے، بالکل سمپل۔ وہ تمام ہائی ویز جو شمال سے جنوب یعنی نارتھ ساؤتھ جاتی ہیں، ان کو دیے گئے ہیں آڈ نمبرز، اور وہ ساری سڑکیں جو مشرق سے مغرب یعنی ایسٹ ویسٹ جاتی ہیں، ان کو ملے ہیں ایون نمبرز۔ بس اتنا ہی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک ترتیب بھی ہے۔ جو نارتھ ساؤتھ والی سڑکیں ہیں نا، ان کے آڈ نمبرز مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مطلب سب سے چھوٹے آڈ نمبرز مشرق میں ہوں گے اور جیسے جیسے مغرب کی طرف جائیں گے نمبرز بڑھتے جائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح ایسٹ ویسٹ والی سڑکوں کے ایون نمبرز شمال سے جنوب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتنا سمارٹ سسٹم ہے نا؟ صرف نمبر دیکھ کر ہی سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چلیں، اب جب ہم نے یہ سسٹم سمجھ لیا ہے تو کیوں نہ ہندوستان کے کچھ سب سے مشہور اور اہم نیشنل ہائی ویز کی مثالیں دیکھیں۔ یہ ہے ہمارے کچھ سپر سٹارز۔ سب سے پہلے NH44، یہ ہندوستان کی سب سے لمبی ہائی وے ہے جو سیدھا سری نگر سے کنیا کماری تک جاتی ہے۔ پھر ہے NH19 اور NH48 جو ملک کے معاشی دل یعنی دلی کو کولکتہ اور ممبئی سے جوڑتے ہیں، اور NH16 جو کولکتہ کو چنئی سے ملاتا ہے۔ یہ سب مل کر مشہور گولڈن کوادریلیٹرل کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں جو کہ ملک کی ترقی کی لائف لائن ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم نکات کیا تھے جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو بالکل یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی کہ صرف 2 سے 3% سڑکیں 40% ٹریفک سنبھالتی ہیں۔ دوسری، نارتھ ساؤتھ ہائی ویز کے نمبر ہمیشہ آڈ ہوتے ہیں۔ تیسری، ایسٹ ویسٹ ہائی ویز کے نمبر ہمیشہ ایون ہوتے ہیں۔ اور آخر میں NH44 جو کہ ملک کی سب سے لمبی شاہراہ ہے، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگلی بار جب کوئی کسی ہائی وے پر سفر کر رہا ہو تو کیا صرف اس کے نمبر کو دیکھ کر یہ بتانا ممکن ہوگا کہ سڑک کس سمت جا رہی ہے؟ آج کی معلومات کے بعد اب شاید ہائی وے کے سائن بورڈز کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا جائے گا۔